السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، ایک بہترین واقعہ سنانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے، تو راستے میں ان کے زاد راہ ختم ہو گئی، تو ان کے ساتھیوں نے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ خیمے میں تشریف رکھیے، ہم قریب کے کسی گاؤں میں تلاش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پینے کی سامان مل جائے۔ تو سارے ساتھی چلے گئے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے اشارہ کیا، تو حضرت نے سمجھے کہ شاید کوئی مانگنے والی ہوگی، تو انہوں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے ان کو دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہیں، مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت مرد سے تمنا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی گھبرا گئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا اللہ، میں تو حج کے سفر پہ ہوں اور شیطان ابھی بھی میرے پیچھے ہے۔ شیطان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے ابھی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، تو اتنے میں وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی، چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ روتے روتے سو گئے۔ سوتے ہوئے حضرت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ان کی زیارت ہوئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دی۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ عظیم المرتبت نبی ہیں، آپ بہت ہی عظیم ہیں، آپ قابل ستائش ہیں کہ جب زلیخا نے آپ سے کہا کہ ہے تلک، تو آپ فرمائے تھے معاذ اللہ، کہ میں اللہ کا پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی قابل تعریف ہیں، آپ بھی تعریف کے لائق ہیں کہ جو کام آپ سے ہوا یہ تو نبی سے ہوتا ہے، آپ ایک عام انسان ہیں، تو آپ سے ایسا کام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ولی ہے۔ محترم دوستو، اگر انسان کوشش کرے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ سے صرف منزہ اور مبرہ وہ ذات ہیں جو فرشتہ ہے، یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور جس کے اندر صرف شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے۔ اور رہی ہما شما، تو ہم خطا اور نسیان سے مرکب ہیں، ہم سے خطا سرزد ہونا یہ عام بات ہے، لیکن ایک بہترین انسان، ایک عقل مند انسان وہ ہے جو خطا کے بعد اس کی شرمندگی ہو، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور توبہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو، تمام گناہوں سے تم توبہ کر لو، یقیناً تم فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، اگر ہم کوشش کریں تو گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔